2026 میں ارجمن پینٹنگ ایوارڈ پہ کھڑے ہوئے ہیں، اور یہاں پہ 53 آرٹسٹس کا کام لگا ہوا ہے اور ساری پینٹنگز ہیں. بیسکلی اس ایوارڈ کا مقصد یہ تھا ٹو پروموٹ ٹریڈیشنل پینٹنگ ٹو برنگ فورتھ دا امپورٹنس آف اسکل. ہمیں آج یہ دیکھنے کو مل رہا ہے کہ پاکستان میں کتنے ڈفرینٹ آئیڈیاز ہیں اور کریٹیو آئیڈیاز ہیں اور ان کے کانسیپٹس کیا ہیں. کچھ اسٹرینتھس ہیں ہمارے ملک میں اور کچھ ویکنیسز بھی ہیں. کنسیڈرنگ کہ انٹرنیشنل سین میں کیا ہو رہا ہے اس کے حساب سے ہمارے کانسیپٹس ابھی بھی ہمیں ان میں ڈیپ جانے کی ضرورت ہے. ہمارے کانسیپٹس ابھی سرفیس لیول پہ ہیں، ان کو تھوڑا سا اور دیکھنے کی ضرورت ہے. لیکن ہماری اسکل کو اگر دیکھا جائے تو ہماری اسکل از ایٹ پار ود اینی ادر کنٹری. ان فیکٹ جہاں پہ ایسے ملک ہیں جن کے پاس کوئی آرٹ سین نہیں ہے اور دے آر ویل ڈیولپڈ کنٹریز، لیکن پاکستان میں ایک آرٹ سین ڈیولپ ہو رہا ہے اور ایک ایوارڈ پہلی دفعہ اس طرح کا سامنے آ رہا ہے. تو یہ ایک بہت امپورٹنٹ بات ہے کہ یہ دیکھا جائے کہ ہمارے کلچر میں آرٹ کتنا ضروری ہے کہ ایوارڈ اس جگہ پہ آیا ہے. میرا تعلق بلوچستان یونیورسٹی شعبہ فائن آرٹ سے ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہاں کی یوتھ کے لیے، خاص کر جو یوتھ کمیونٹی ہماری آرٹسٹ ہے، ان کے لیے ایک زبردست انسینٹیو ہے. تو یہ بڑا ایک یونیک شو ہے. یہاں پہ ہم دیکھ رہے ہیں مختلف میڈیم کے حوالے سے جتنا کام ہوا ہے تو وہ انٹائرلی وہ کام بالکل ڈفرینٹ بھی ہے. اور اس کام میں جو ورائٹی میں دیکھ رہا ہوں، محسوس کر رہا ہوں، تو اس میں ذرا ایک یونٹی کا جو کنسیپٹ ہے وہ، اور اس کے علاوہ جو یہاں پہ جتنے لوگ آج جمع ہیں وہ میرے لیے بڑی خوشی کی بات ہے. اور اس میں جو اپنے جن بچیوں نے کام کیا ہے، جتنی ہماری آرٹسٹ کمیونٹی ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ سب جو کام یہاں پہ ڈسپلے میں ہے بڑا سلیکٹیو کام ہے. لیکن اس کے علاوہ جو جن کی کوئی سلیکشن ہوئی ہے، جو ایوارڈ جن کے پرائزز آئے ہیں، میں ان کو بھی مبارکباد پیش کرتا ہوں. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ باقاعدہ جو پبلک سیکٹر میں جس طرح سے ہمارے باقی قومی ادارے ہیں وہ اس طرح کے پروگرام ارینج کرتے ہیں. لیکن میں مبارکباد پیش کرتا ہوں ڈاکٹر فیصل صاحب اور ان کی ٹیم کو، جنہوں نے مطلب اس طرح کا پروگرام ارینج کیا جس میں باقاعدہ کوئی تمام صوبوں کی جو پارٹیسپیشن ہے اور جتنے بھی ہمارے کوئی جو ٹیلنٹ ہے ان کا کام یہاں پہ ایکسپوز ہوا ہے. اور جو ڈسپلے میں یہاں کے جتنے کوئی آرٹسٹ ہیں، اس کمیونٹی کے لوگ ہیں، باقی جو آرٹ لورز ہیں، ان کا یہاں پہ گیدرنگ اور اس طرح سے کوئی ایک انٹریکشن، تو وہ ایک خاص ویژن ہے جس کو کوئی یہاں پہ سوسائٹی اور باقی جو کمیونٹی کے لوگ ہیں یا کلیکٹرز ہیں، رائٹرز ہیں، جرنلسٹ ہیں، وہ سب دیکھ بھی رہے ہیں، اس کو انجوائے بھی کر رہے ہیں اور اپریشیٹ بھی کر رہے ہیں. میں وش کرتا ہوں ان بچوں کو کہ یہ اپنا جو کام ہے اسی طرح سے کنٹینیو رکھیں گے اور اسی طرح سے میرٹ پہ ان کا جو کام ہے وہ ایکسپوز ہو جائے گا کہ فردر ان کی ویٹیج بھی ہوگی اور ایک فردر اس کام کو ایکسپوز بھی کریں گے. اگر ہم نے اپنے فیوچر کو بہتر کرنا ہے تو ہمیں اپنی یوتھ کے اندر وہ کانفیڈنس دینا پڑے گا جو کہیں ان حالات کی وجہ سے وہ سم ٹائم اداس سے نظر آتے ہیں. تو میرا خیال ہے جو ارجمن ایوارڈ ہے وہ ایک اس کا انیشیٹو ہے کہ اپنے ینگ لوگوں کو، ہائی پوٹینشیل لوگوں کو جو کل فیوچر میں ایک بڑی اچھی ایڈیشن ہو سکتے ہیں، ان کو ایکنالج کرنا، انہیں اس آرٹ سین میں ایڈ کرنا. تو یہ کل کو ایک بڑی ذمہ داری سے اپنا رول نبھا سکتے ہیں. جب کسی ملک میں ڈیولپمنٹ کے ایشوز ہوں اور ان کو ڈیولپ کرنا ہو تو وہاں کے کچھ سیکٹر کے لوگوں کو آگے آنا پڑتا ہے، جس میں میرا خیال ہے کارپوریٹ سیکٹر اور پرائیویٹ سیکٹر. اس میں ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کی مجھے لگتا ہے کہ سب ان کی ذمہ داری ہے کہ اس یوتھ کو اگر وہ کانفیڈنس دیں گے تو کل ایک بہتر فیوچر دیکھ سکتے ہیں پاکستان کا. تو میرا خیال ہے ارجمن ایوارڈ ایک بہت اچھی ایفرٹ ہے ان نئے لوگوں کو، نئے کریٹیو لوگوں کو انکریج کر کے وہ ایک فیوچر کی نئی پکچر بنانے میں میرا خیال اپنا ایک رول پلے کر رہے ہیں. اور بہت ہی مطلب فیصل کو آئی تھنک کریڈٹ گوز ٹو ہم کہ کتنا ہارڈ ورک کر کے اس نے اس پورے چیز کو، اس میں ایک نئی چیز ایڈ کی ہے پورے سسٹم میں. کیونکہ ہم ہر دفعہ اکثر بری خبریں سن رہے ہوتے ہیں، تو لیکن میرا خیال ہے یہ خبر بہت اچھی خبر ہے آرٹسٹ لوگوں کے لیے، سب کے لیے. میرا خیال اس ایگزیبیشن کا یہ ہے کہ یہ ایوارڈ کے لیے نہیں کی گئی، یہ کی گئی ہے نوجوان آرٹسٹوں کو ایک موقع فراہم کرنے کی بات ہے
لیکن جب آپ بچوں میں یا ینگ جنریشن کو موٹیویٹ کرتے ہیں پروموٹ کرتے ہیں تو نیچرلی اس میں کوئی انسینٹیو بھی رکھتے ہیں جس سے ان کے اندر جوش و بلبلہ یا ایک کرنے کا شوق پیدا ہو. یہ ہر اسٹیج پر ہر زندگی کے موڑ پر آپ کو یہ کرنا پڑتا ہے. جب کسی کو آپ اچھائی کے لیے راغب کرتے ہیں یا اس کی جو قرض ہے، میں سمجھتی ہوں جس طرح آپ گھر میں بچوں کی پرورش کرتے ہیں وہی دائرہ جب پھیلتا ہے تو جو بچے ہوتے ہیں جس فیلڈ میں آپ ہوتے ہیں، جس میدان میں آپ ہوتے ہیں، جس میں آپ کو کامیابی ملی ہوتی ہے اور آپ محسوس کرتے ہیں، تو یہ بہت بڑی بات ہے کہ ارجمن صاحب نے اس موقع پر جب لوگ اپنی انرجی کو سیو کر رہے ہیں، خوف میں اپنے پیسہ بچا رہے ہیں، ٹائم بچا رہے ہیں، اور اس طرح کی ایک عادت ہماری بن گئی ہے کہ یہاں کچھ نہیں رکھا ہے اور ہمارے کیا ایک برین ڈرین شروع ہو گیا ہے. اس کیفیت میں ہر ایک کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ کچھ نہ کچھ، کہ بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو سوچتے ہیں کہ چلو میں کچھ کرتا ہوں یا میں کچھ کر دیتے. اس میں ان کو کیا ملا، وہ ایک خوشی ہے جو بہت بڑی تھی. بہت کم لوگ پہچان پاتے ہیں کہ اصلی خوشی کس میں ہوتی ہے. تو انہوں نے یہ جو موقع فرائی تھی وہ جو ینگر جنریشن، کیونکہ ہمارے کیا طبقات بہت ہیں، آپ سمجھ رہے ہیں نا، کہ ایک بڑا طبقہ، ایک برگر طبقہ، ایک چھوٹا طبقہ، اور اتنی نفسا نفسی میں یہ کہ کوئی اپنا موقع کسی کو دینا نہیں چاہتا. مواقع کم ہیں اور لوگ بہت زیادہ ہیں. تو ہمیں بہت سے مواقع جنریٹ کرنے کی اور پیدا کرنے کی ضرورت ہے کہ لوگ اس نگیٹیوٹی، اس مایوسی سے نکل آئے. تو یہ جو ایوارڈ آیا تھی یہ بہت بر وقت، بہت صحیح وقت پر ان لوگوں کے لیے بھی، یہ سب کے لیے تھا جو اس کرائٹیریا کو پورا کرتے ہیں. تو ان کو کسی کی مدد، کسی کی سفارش کی ضرورت نہیں پڑی، جو ہونا چاہیے. یہ اس طرح کا ایک ایونٹ تھا جس میں جس نے جو بنایا اس کرائٹیریا پہ اور آ کے دے گیا. یہ نہیں ہوا کہ جی فلاں فلاں کہیں گے تو آئے گا. یہ ایک اوپن فورم تھا، جو بہت بڑی بات ہے، جو ہمارے یہاں اوپن فورم نہیں رہا. کیونکہ جب انڈیویجول کام کرتے ہیں تو وہ انہی کو کانٹیکٹ کرتے ہیں جن کو وہ جانتے ہیں، ان کے پاس ماسز تک پہنچیں گے. تو یہ ایک ایسا ایونٹ تھا جس میں ماسز تک یہ اناؤنسمنٹ تھا فار ایوری ون. ہر کوئی پارٹیسپیٹ کر سکتا تھا. اس کا کرائٹیریا اگر آپ سب پورا کر رہے ہیں تو اس میں کسی کو یہ گھٹن نہیں تھی. اور پھر انہوں نے بہت ٹرانسپیرنٹ ججمنٹ کا طریقہ رکھا کہ جس کو بھی ایوارڈ میں آئی تھی. اس طرح کے ایونٹ میں ایوارڈ لیٹر اتنے میٹر نہیں کرتی ہے، تو لک بھی ہوتی ہے اور بائی چانس ممکن ہے جس نے اپنی پینٹنگ، کیونکہ میں نے اکثر سنا ہے کہ اس بچے نے یا اس ینگ آرٹسٹ نے اپنی پینٹنگ دی ہے، اس کے پاس اس سے بھی بہتر کام ہے، لیکن لکیلی کیونکہ اس نے اپنا ججمنٹ بنایا کہ یہ دے دیں. تو یہ سارے زندگی کے فیکٹر ہیں. تو انعام سے ایک یہ مطلب نہیں کہ ان کا بہت، جن کو انعام نہیں ملا ان کا کام اس لیول پر نہیں ہے، اور جنہیں نے کیا انہوں نے بہت اچھی کوشش کی. اس وقت آئی تھنک یہ جو ایک ایونٹ ہوا یہ کئی لیول پر بہت ایک لینڈ مارک ہو سکتا ہے اگر یہ آگے اور پالش ہوتا جاتا ہے. اگر ایک کنٹینیوس رہتا ہے تو ایک مسلسل ایک پلیٹ فارم مل جائے گا ایک ایسے آرٹسٹ کو جس کو یہ شکایت نہیں ہوئی کہ مجھے کوئی جاننے والا نہیں تھا، میرا کوئی سپورٹر نہیں تھا، میری کوئی سفارش نہیں تھی. تو اس سچویشن میں جو ہماری ایک پولیٹیکل سچویشن ہے، جو ایک مایوسی کی سی ایک کیفیت ہے، جو ایک ہیلپلیسنس ہے، بس میری تو بس دعا بھی ہے ہمارے نوجوان بچوں کے لیے بھی کہ اللہ ان کے لیے اور مواقع پیدا کرے، ان کے اندر جو چھپی ہوئی صلاحیتیں ہیں ان کے لیے اور مواقع پیدا ہوں، جس میں فیصل صاحب نے اپنا حصہ تو ڈال دیا ہے اور بہت دوسروں کی باری ہے. یہ کمپٹیشن جسے ڈاکٹر فیصل ارجمن نے کنسیو کیا نہایت امپورٹنٹ انیشیٹو ہے، کیونکہ ینگ لوگ جو اس ملک میں آرٹ سے وابستہ ہیں، آرٹ بنا رہے ہیں، جن کی کریٹیو آؤٹ پٹ ہے، انہیں موقع دیا جا رہا ہے کہ وہ اپنی ایفرٹ کو، اپنے کام کو ایویلیویٹ کروائیں. اور جن لوگوں کا ایویلیویشن کے لیے بطور جج انتخاب ہوا سب تجربہ کار ہیں اور اتفاق سے آرٹ ٹیچنگ کے پروفیشن سے وابستہ ہیں. سو جب انہیں بلا کے ان سے بچوں کا کام ایویلیویٹ کروایا جاتا ہے تو اس سے بچے کو خود بھی اندازہ ہوتا ہے
कि वो कहाँ स्टैंड करता है। अलावा इसके जब आप अवार्ड मनी या अवार्ड कंपटीशन से लिंक अप करते हैं तो उससे अवार्ड विनर को एक इंसेंटिव मिलता है मज़ीद काम करने का। और वो बच्चे जिनको अवार्ड नहीं मिला है लेकिन वो इस कंपटीशन का, इस सिलेक्शन का हिस्सा बने, को भी मज़ीद काम करने और बेहतर काम करने का इनिशिएटिव आप इस कंपटीशन की एनवायरनमेंट के थ्रू प्रोवाइड करते हैं। सो बच्चे की जहाँ इनकरेजमेंट होती है वहाँ उसकी पैट्रनेज भी होती है। और प्राइवेट सेक्टर हमेशा पूरी दुनिया में आर्ट का पैट्रन रहा है, आर्ट का सरपरस्त रहा है। हमारे मुल्क में भी मेरा ये ख्याल है कि हमें ऐसे और कई प्लेटफॉर्म्स चाहिए जहाँ ऑन अ प्राइवेट लेवल आर्ट मेकर्स, यंगर आर्टिस्ट्स को पैट्रनाइज किया जाए। अलावा इसके अगर आप ये शो देखें और इस शो में रखे आर्ट वर्क्स देखें तो उससे आपको इस बात का बखूबी अंदाज़ा होगा कि किन किन मुख्तलिफ मीडिया की मदद से और किन किन मुख्तलिफ ज़ावियों से और किन किन मुख्तलिफ अप्रोचेस के तहत और किन मुख्तलिफ जानर्स में बच्चे काम कर रहे हैं। ऑन द वन हैंड आपके पास म्यूरल स्केल ड्राइंग या पेंटिंग है तो ऑन द अदर हैंड आपके पास मिनस्क्यूल मिनिएचर भी है। ऑन द वन हैंड आपके पास रियलिज्म है तो ऑन द अदर हैंड आपके पास एब्स्ट्रैक्शन भी है। So it goes to show, it actually provides you a window into the mind of the young man and the young woman working currently in Pakistan, which allows you to see what different ways they are looking at art from. और कितनी डाइवर्सिटी एक ही मुल्क में और एक ही छोटे से मुल्क में और एक छोटी सी जगह पे मौजूद है। अगर आप इसको लार्जर स्केल पे एक्सपैंड करें, अगर आप इसको दूर दराज के इलाकों तक ले जाएं जहाँ तक हम शायद अभी नहीं पहुँच पाए, तो हो सकता है वहाँ इससे कहीं ज़्यादा टैलेंट मौजूद हो जो मंजर आम पे ना आया हो। सो टैलेंट को मंजर आम पे लाने का भी ये एक इनिशिएटिव था।